السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پروگرام 4C کے ساتھ۔ ناظرین، گزشتہ روز ایک بڑا واقعہ ہوا اور بڑی پیش رفت سامنے آئی، جس کے ذمے میں DGISPR نے ان افسران رینجرز کے اور ISI کے ان افسران کو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا جو مبینہ طور پر کیپٹن صفدر کی گرفتاری میں ملوث تھے۔ یہ واقعہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کس طرح سے کیپٹن صفدر نے مزار قائد پر نعرے بازی کی اور اس کے ذمے مقدمہ درج ہوا۔ اس واقعے کے اور اس پیش رفت کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور یہ جو خود ساختہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں مختلف اوقات میں قومی اداروں پر، یہ کس طرح ان کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ یہ اقدام، اور یہ جو پیش رفت سامنے آئی ہے یہ آنے والے دنوں اس کو کس طرح سے دیکھا جائے گا، اس پر بات کرنے کے لیے اپنے معزز مہمان کا میں آپ کے ساتھ تعارف کروا دوں۔ قصور روحانی صاحب ہیں، چیف ایڈیٹر ہیں روزنامہ سنگ میل کے، سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ روحانی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ مبینہ طور پر جس طرح اس واقعے کو ہائی لائٹ کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ پولیس نے بغاوت کی ہے، پھر یہ بھی تاثر سامنے آیا کہ اس کے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہے جس نے پولیس کو مجبور کیا، ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ اس قسم کا اقدام کریں اور قومی اداروں کو آپس میں ٹکرانے کی کوشش کی گئی۔ اہمیت کتنی ہے اس واقعے کی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر صاحب، یہ اس میں پولیٹکس تھی یا جو بھی تھا، لیکن فوج نے جو مثال قائم کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی تاریخ میں۔ آپ دیکھیں کہ فوج نے فوری ایکشن کیا اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے تحت اپنے ادارے کو انہوں نے بالکل کلیئر کیا، اور جو لوگ اس میں انوالو تھے، آفیسرز جس میں ان کے ہائی آفیشلز تھے، اور ان کو انہوں نے معطل کر دیا۔ یہ اتنی بڑی ہسٹری میں ایک مثال ہے کہ اس کو مد نظر رکھ کے ہمارے اداروں کو چاہیے کہ خود سیلف ریلائنس، سیلف اکاؤنٹیبلٹی پیدا کریں اپنے اندر، جو کہ نہیں ہے۔ تو فوج نے تو ایک بار پھر ایک مثالی کردار ادا کر کے بتا دیا کہ بھائی ہم بالکل نیوٹرل ہیں، ہم کھڑے ہوئے ہیں اپنے سلامتی کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اور ہمیں کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے۔ ہم نے جو کرنا ہے اپنی لائن اینڈ لینتھ اور ملک کی سالمیت کو اور ملک کی ترقی کو اور ملک کو فائدے کو دیکھ کے ہم نے آگے چلنا ہے۔ روحانی صاحب، حالیہ دنوں میں جس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ اس سے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے، جس کو آپ ہمارے دفاعی جو ادارے ہیں، ہمارے قومی سلامتی کے ادارے ہیں، ان کو متنازع بنایا جا رہا ہے، اور ایک پوری مہم جاری ہے کہ کسی طرح سے ان کی غیر جانبداری کو متاثر کیا جائے۔ جی بابر صاحب، آپ نے دیکھا نہیں کہ جو بیانیہ اس وقت سب سے زیادہ بک رہا ہے اپوزیشن کا، وہ یہی تو ہے کہ ان کا بالکل کلیئر کٹ پوزیشن سامنے آئی ہے کہ وہ ہمارے سلامتی جو کام کر رہے ہیں ادارے ملک کے خاطر اور اس کی سلامتی کی خاطر، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، ان کو وہ کمزور کرنے کے در پہ ہیں، جو کہ انتہائی غلط بات ہے، کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس کے بغیر کیسے چلے گا کام۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے حوالے سے کم از کم اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ ادارے جو اس ملک کے لیے کر رہے ہیں اور بڑے سٹرانگ اور منظم ہیں، کم از کم ان کو ہٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ تو ان کے پیچھے لگے ہیں۔ روحانی صاحب، آپ نے کہا کہ خود احتسابی شروع ہوگی، ابھی تک تو ہم نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی۔ ہم یہ دیکھتے آئے ہیں یا اس وقت بھی ہم مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جو وکلاء برادری ہے وہ اپنے وکلاء کو سیو کرتی ہے، جو ججز حضرات معذرت کے ساتھ وہ اپنے لوگوں کو کرتے ہیں، پولیس اپنے لوگوں کو کرتی ہے، یعنی کہ اس وقت ملک میں مختلف جو طبقات ہیں، جو مختلف محکمے ہیں، ہر محکمہ اپنے محکمے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ جی بالکل بابر صاحب، یہ آج کی نہیں ہے، یہ تو آپ دیکھیں جب سے ہماری ہسٹری ہے یہ چلا آ رہا ہے کہ مفاد پرستی کا ایک دورہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے ادارے جو بھی ہیں وہ ایک ذاتی اناد اور ذاتی جو مفاد ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو اگر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کسی بھی ادارے میں ایمانداری سے کی جائے، میں کہتا ہوں کہ اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے سسٹم کو
نیٹ اینڈ کلین طریقے سے آگے لے جایا جا سکتا ہے، اور کسی قسم کی اس میں کوئی پرابلم، کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی۔ یہ آج سے نہیں، یہ تو جب سے یہ پاکستان بنا ہے اس قسم کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے، اسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں۔ روحانی صاحب، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں جب اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے اور انفرادیت، یعنی کہ ہر شخص اپنے مفاد کا سوچتا ہے، تو شاید پھر اس کی ترقی کا امکان زیادہ روشن نہیں ہوا کرتا۔ جی بالکل، ہمارا جو گورنمنٹ اسی تو اس پر بیانیے پر ڈٹی ہوئی ہے کہ جناب جو اپوزیشن ہے یہ ملک کو تو نہیں دیکھ رہے، عوام کو تو نہیں دیکھ رہے، یہ تو اپنی لوٹ مار کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کو جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے اس کو بچانے کی خاطر یہ لوگ اس قسم کے بیان بازی کر رہے ہیں اور ایسا بیانیہ پیش کر رہے ہیں جو ملک دشمن لوگ کر سکتے ہیں۔ بہرحال I'm very sorry to say ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ انفرادیت ہے کہ آپ نے اپنی جو لوٹ مار کی ہے اس کو بچانے کی خاطر آپ اپنے ملک کو اور سلامتی اداروں کو آپ نے داؤ پہ لگا دیا۔ مگر روحانی صاحب، ایک معاملہ یہ بھی ہے جو بڑی مشکل ہے کہ کم و بیش 2.5 سال موجودہ حکومت کو ہو گئے ہیں، کسی بھی ایسی مبینہ طور پر کرپٹ شخصیت کو ایسی سزا نہیں ملی جو واقعتاً باعث عبرت ہو۔ بابر صاحب، سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہی ہے کہ دیکھیں نا، ہم جیسے لوگ آئے اس کے انہوں نے جو دعوے بعید کیے گورنمنٹ نے کہ ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، یو بلیو اگر 50% بھی ایسے ہوا ہوتا تو ہم کہتے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا۔ تو بابر صاحب، وہ ایسی سچویشن تو نظر نہیں آ رہی کہ جو کہا کہ ہم پتہ نہیں نوکریاں دے دیں گے، اتنی گھر بنا دیں گے، غربت ختم کر دیں گے۔ یار ایک عام آدمی سے آپ پوچھیں اس کو کیا ان کی لڑائی سے، اس کو تو اپنی دال روٹی سے ہے۔ اس کی دال روٹی آپ نے اتنی مشکل کر دی ہے کہ وہ بیچارہ موت کے دہانے پر ہے اور فاقوں پر آ گیا۔ ان چیزوں کو جب تک گورنمنٹ نہیں دیکھے گی، کم از کم اسے چاہیے کہ جو انہوں نے وعدے کیے پورے نہیں، ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سچویشن ایسی نہیں ہے، ملکی حالات ایسے نہیں ہیں، تو چلیں کچھ پرسنٹیج 50% ہی اس کو ٹھیک کر دے تو حالات کافی بہتر ہو سکتے ہیں۔ اچھا روحانی صاحب، پولیٹیکل ول آپ کو لگتی ہے نہیں ہے حکومت کی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کئی دہائیوں سے ہمارا نظام ہی اس طرح کا ہو گیا ہے کہ جو طاقتور مافیا ہے اس کو تحفظ دیتا ہے اور کمزور پر چڑھ دوڑتا ہے؟ بابر صاحب، اس گورنمنٹ نے پہلی دفعہ یہ نعرہ لگایا تھا کہ جناب جو روایتی سسٹم ہے ہم اس کو ختم کریں گے جو پیچھے چلتا آ رہا ہے، جب کہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے، غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اور بھائی ان کی حکومت میں تو میں سمجھتا ہوں اس سپیڈ میں ایکسلیریشن ہوئی ہے، تیزی آئی ہے۔ دس از ناٹ گڈ۔ تو ان کو کم از کم جو انہوں نے بیانیہ لے کر آئے تھے اس حکومت کو میں آئے اور لوگوں نے ان کو ویلکم کہا، اس پر آنا پڑے گا تو پھر ہی آگے سسٹم چلے گا۔ ادروائز یہ بھی میں سمجھتا ہوں وہی پچھلی روایت کا حصہ بن کے رہ جائیں گے۔ قصر روحانی صاحب، آپ کی آمد کا شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس بات کا امکان مشکل ہے کہ جیسے قصر صاحب نے فرمایا کہ فوج کی جو احتساب کی روایت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے جو دیگر محکمے ہیں وہ بھی خود احتسابی کریں، ان کالی بھیڑوں کو نکال باہر کریں جو ان کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ظہیر الدین بابر کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔